کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ میں نے خوب صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گلا گیا اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، ایسے رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں نے اسی میں خوش ہو کے شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ تیرے احد و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ بھی کہکشاں۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ بھی کہکشاں۔ اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ میں کس زبان سے کروں ادا، میرے رہنما تیرا شکریہ میں کس زبان سے کروں ادا۔ میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ کبھی اے عنایت کم نظر، تیرے دل میں بھی یہ کسک ہوئی، جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا آپ کا نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو ایک حدیث مبارکہ کے مطابق پیش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے وظیفے پر وظیفے کیے جا رہے ہیں، ایک وظیفہ، دوسرا وظیفہ، تیسرا وظیفہ، مسلسل وظیفے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ، 1000 مرتبہ سورہ کوثر، 70,000 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ مزمل 125 مرتبہ، سورہ جن 170 مرتبہ، سورہ کوثر 1000 مرتبہ۔ یہ وہ کارگزاریاں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفے کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی میں اتنی مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ثابت نہیں، 1000 مرتبہ سورہ کوثر اپنے مسئلوں کے حل کے لیے پڑھنا ثابت نہیں۔ ان کے مسئلے کیسے حل ہو جاتے تھے پھر اگر وہ وظیفے نہیں کرتے تھے؟ کیسے ان کے مسئلے حل ہوتے تھے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہمارے مسائل کا حل ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا یہاں حل ہے ہمارے مسائل کا؟ آج کہا جاتا ہے نام والدہ کا نام نہ دو، تصویر نہ دو۔ جو لوگ کہتے ہیں جادو نصیبت بندش ہے آپ پر، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، اتنے پیسے دیں، میں عرض کرتا ہوں ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کریں۔ تو جواب ہوتا ہے کہاں جائیں، یہی تو ہمارے رب ہیں، انہی کو تو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، اب یہی تو ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ وہ اور وقت تھا جب اللہ مسئلے حل کرتے تھے، وہ وقت اور تھا جب اللہ رب العزت کے پاس وہ طاقت تھی کہ اللہ ہمارے مسئلے حل کرے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک کہ میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ بندہ کہتا ہے اللہ آپ کافی ہیں، لیکن فلاں بندہ بڑا اچھا مسئلہ حل کرتا ہے ہمارا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا۔ الذی خلقکم من طین، واللہ جس نے ہمیں مٹی سے بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔
اس ذات جس نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اور ایسا چھت بنایا کہ جس چھت کے نیچے ایک ستون تک نہیں، اور آسمان سے ہمارے لیے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہمارے لیے پھلوں کو غذا کے طور پر بنا کے کیا نہیں دیا اللہ نے ہمیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات جس نے ہماری شکل و صورت بنائی ماں کے پیٹ کے اندر، اس اندھیرے کے اندر، وہ اندھیرا جس اندھیرے کے اندر ہماری تو لائٹ آف ہو ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا، ہمیں کسی کام کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر کیسا خوبصورت ناک بنا ہے، کیسی خوبصورت آنکھ بنی ہے، کیسے خوبصورت ہونٹ بنے ہیں۔ میرے اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں اس بچے کو تخلیق فرما سکتے ہیں اور جیسی وہ چاہتے ہیں شکل و صورت بنا سکتے ہیں، وہ اللہ ہمارے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں راستہ تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ستاروں کو پیدا کر دیا۔ وہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، وہ اللہ جنہوں نے ہمیں مٹی سے بنایا، وہ اللہ جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ جنہوں نے آفتاب کو بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، وہ اللہ ہمارا مسئلہ نہیں حل کر سکتے۔ کون مسئلہ حل کر سکتا ہے ہمارا اللہ کے سوا؟ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، میرے بندو میں ہی تمہارے مسئلوں کو حل کرنے والا ہوں، فاسألونی، پس تم مجھ ہی سے مانگو، میں تمہارا بندے، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ میرے اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے مانگنا نہیں چاہتے۔ 3 سال سے واٹس ایپ پر میں چینج یور لائف کورس کرواتا ہوں۔ اس کورس کا مقصد اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے، جو بندہ چینج یور لائف کورس کر لے اور کہے کہ مجھے اللہ رب العزت سے محبت نہیں ہوئی، میں یہ کورس کروانا بند کر دوں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا تعلق مل کے رہتا ہے، اور جب اللہ کا تعلق مل جائے تو پھر کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سکون نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 80 سے 90% لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں ہم سے پیسے لے لو، ہمارا مسئلہ حل کر دو، ہمیں نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، ہمیں اللہ سے تعلق نہ جوڑنا پڑے، کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتا دو، ہم وہ وظیفہ پڑھ لیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مسائل کا حل کہیں نہیں ہے۔ مسائل کا حل تو اللہ کے تعلق میں ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، رزق کی تنگی ہوتی ہے، پھر وہ رزق کے لیے جتنے چاہے وظیفے کر لے، اس کا رزق کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خدا را کتنی مرتبہ کہوں، سمجھا کے انعام والدہ کا نام نہ دو، تصویر نہ دو، جادو کرتے ہیں، نظر بد بندش کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، جو وہ چاہیں آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، پھر بھی لوگ دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ عرض کیا کہ پیسے نہ دو، یہ لوگ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، پھر بھی کرتے ہیں۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ آتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہی ذلیل کیا ہوا ہے، ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اعمال، ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتے۔ خدا را بس کیجئے، یہ وظیفے بھی لمبے لمبے کرنا چھوڑ دیں۔ وظیفے سبب ہیں، حل کرنے والی مسئلہ ذات اللہ رب العزت ہیں۔ وظیفہ ضرور کیجئے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یہ سبب ہے اللہ سے مانگنے کا، میرا مسئلہ تو اللہ ہی نے حل کرنا ہے۔ ظہر مغرب کی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، صرف 1 مرتبہ کرنا ہے۔ اسلامی خبر آسام وظیفہ آفیشیل پر روزانہ ایک وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہے، آپ نے اس وظیفہ کو کر لینا ہے۔ شروع میں جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان ہوتی ہے، اس عظمت اور بڑائی کو آپ نے دعا میں بولنا ہے، میرے اللہ آپ کی تو شان یہ ہے، آپ نے زمین کو بنایا، آپ نے آسمان کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا،
اللہ سے اب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بھولیے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، پھر اللہ رب العزت سے مانگیے میرے اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ کیوں نہیں مسئلہ حل ہوگا؟ آپ سننے والوں میں سے کوئی بھی بندہ صرف 40 دن کے لیے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرے، چینج یور لائف کورس کر لے اور ساتھ ہی وظائف کرے، پھر تو 2 ہفتے بھی بہت دور کی بات ہے، ورنہ صرف وظائف ہی کرنے ہیں تو 40 دن مسلسل آپ ہماری ویڈیوز کو سن لیں مکمل، ساری عظمت اور بڑائی اللہ کی سن کے جو مختصر سا وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ کر لیں، 40 دن کے اندر اندر مسئلہ حل نہ ہو تو کمنٹ کیجئے، ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر دیں گے، آپ ساتھ چینج یور لائف کورس شروع کر لیجئے گا۔ مسئلہ حل نہ ہو یہ ناممکن سی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا علیم یا اللہ، اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا علیم یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بولنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ مانگیے اللہ رب العزت سے جو مانگنا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یاد رکھیے کہ روزانہ اگر یہ ٹیوننگ نہ کروائی، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو عرصہ ہو گیا سنے ہوئے بھی، اگر یہ اللہ کی بڑائی اور عظمت نہ سنتے رہے تو وظیفے جتنے چاہے کر لیجئے، مسئلے حل ہونا ناممکن بات ہے۔ وقتی طور پہ مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا، اور اس کی بجائے کوئی اور بڑا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے جڑ جائیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ جان چلی جائے، خدا را لوٹ آئیے، بس کر دیجیے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل میرے 2 چینلز ہیں، ان دونوں پر ایک وظیفہ روزانہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ مزید اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو کوئی اللہ والوں کا کوئی واقعہ ہوگا، نبی اسلام صحابہ کی زندگی کے واقعات ہوں گے، ان کو سنیے، اس سے آپ کا ایمان بنے گا۔ جب ایمان بنے گا پھر چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔